الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سبحان الله وعلى آله وأصحابه سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين سبحان الله. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. परवाने को चराग बुलबुल को फूल बस परवाने को चराग अना दिल को फूल बस सिद्दीक के लिए है
خدا کا رسول بس صدیق عکس کمال محمد است فاروق ذل و جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء کمال سخائے محمد است حیدر باغ و بہار و خصال شجاع محمد است جو منکر ہیں ان چہار کے گناہ بکار ہیں کونین میں ہے رسوا اور عاقبت خوار ہے. ایک مرتبہ بلاد روشی پڑھ لو. انتہائی والائے شان عظیم المرتبت میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، جمعہ دا مختصر جیا وقت متحمل نہیں ہے اس بات دا کہ کسی لمبے چوڑے موضوع تے سیر حاصل بحث کیتی ونجے، لیکن میں ضروری سمجھدا اس ماہ مقدس دے حوالے دے نال کہ اس مہینے دے اندر محسن اسلام، محسن الملت والدین، خسر پیمبر، وفا و حیا و سخاوت بادشاہ، امیر المومنین، امام المتقین، محسن اسلام بلکہ محسن پیمبر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات حسرت آیات ہوئیے اور ہمیشہ زندہ قوماں اپنے اسلاف، اپنے بزرگاں دے ایام منیدیاں رہنیاں تو سارے تے بھی لازم ہے کہ اساں اس صدیق اکبر دے احسان مند ہے کہ جڑا امت دے اندر پوری کائنات تو افضل ہے اور جیکوں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما کے گئن لوگو دہاڑا قیامت دا ہو سی میں محمد اللہ دی دربار پیش ہو کے عرض کرے سا کہ اللہ میں تیرا پیمبر جو ساری کائنات دا محسن ہاں، ساری دنیا دا محسن ہاں، میں دنیا دے اتے ہر کہہ دے احسانات دے بدلے لہا کے تے چکا کے آیا بیٹھا. ما خلا ابا بکر سوائے ہی ہستی ابو بکر دیے جے دے قرضے میں محمد دنیا تے نہیں اتار سکیا. اللہ میں تیرا نبی مقروض بیٹھا اس ابو بکر دا ہی دے قرضے تو آپ اپنی قدرت تے رحمت دے نال اتار. سبحان اللہ. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بحیثیت
سنی حنفی مسلمان اساں مقروض ہیں جناب ابو بکر صدیق دے کہ جائیں ابو بکر نے اپنا تن من دھن گھر بار جوان بیٹی سب کچھ نبوت دے قدمہ تے نچھاور کیتے اج نبی دی امت اکھمامن والے او لوگ اس صدیق دے اتے تان کریں نن کہ صدیق علیہ باللہ نبی مسلمانہ دے مال دے اندر خیانت کی تھی صدیق نعوذ باللہ علیہ باللہ نقل کفر نہ باشد کہ نبی دی بیٹی کو رجایا نبی دی بیٹی کو خالی ولایا نبوت دے گھر کو تکلیف دیتی میرے دوستوں میرے بزرگوں ایسے وقت دے اندر سارے اتے لازم ہے کہ اساں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا دفاع کرو کیوں کہ صدیق اکبر واحد و صحابی ہیں کہ جنہاں کو صحابی دا لفظ اللہ نے خود اپنی زبان قدرت دے نال فرمائے سبحان اللہ جڑی آیت کریمہ میں تمہارے سامنے پڑھی ہے نا کہ ساری اسنائنی فی الغار اذ یقول لصاحبہ سبحان اللہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن یہ کہنا جملہ ہے ضرور بولو اللہ دا قرآن کہنا کلام ہے اللہ دا کلام ہے اللہ قدیم ہے اون دا کلام بھی قدیم ہے ازل تو ہے تے ابد تک رہسی اگر ابو بکر صاحب رہا تو خدا اپنے کلام دے اندر ازل دے اندر نہ آکھے سمجھ آ رہی کہ ہر کہمنے نبوت کو برہان دے نال دلائل دے نال نبوت تے ایمان گھنن براہین دے نال معجزات نٹھے نے دلیلاں او پیش کیتیاں نے دلیلاں سنیاں نے تاں نبوت دے اتے ایمان گھن کے آئین واحد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نے بغیر کسے دلیل دے بغیر کسے برہان دے بغیر کسے معجزے دے نٹھے ہوئے انہوں میرے آقا فرمائے انا محمد الرسول اللہ جناب ابو بکر صدیق عرض کرے دن آقا اطلاعاً عرض ہے کہ انا غلام محمد الرسول اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کلے ابو بکر صدیق نے نہیں صحیح روایات دے اندر آندے کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی یمن دے علاقیاں دے اندر تجارت دی غرض نال گئے ودن آپ کو پتہ چلے کہ اتھیں ایک بزرگ جنہ در حضرت شیخ ازد یمنی اور انہ دی عمر 500 سال تو زیادہ ہیں تورات دے عالم انجیل دے عالم بہت بڑے راہب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب انہوں دی شہرت سنیے دل دے اندر ذوق و شوق پیدا ہوئے کہ جناب شیخ ازد دیون کے زیارت کریں ایسا کامل راہب جڑا تورات تے عبور رکھ دے زبور تے عبور رکھ دے انجیل تے عبور رکھ دے آپ انہوں دی زیارت واسطے جب تشریف گن گئے ون کے دے دن انتہائی ضعف دے عالم دے اندر حضرت شیخ ازد اور جسم تے جھریاں پنیاں ہوئیں
حتیٰ کہ اے اکھاں دے پپوٹے اے بھی اتے آئے ہوئے بغیر انہاں پلکاں کو ہٹائے ہوئے شیخ عزد دیکھ بھی نہیں سکتا۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ون کے سلام پیش کیتے تے مصافے واسطے ہاتھ اگھاں ودھائے نے۔ جب مصافہ اگھاں ہاتھ ودھائے نے مصافہ کیتے نے، اے شیخ عزد پوچھ دینا من انتا کون ہو تسا؟ انہاں نے جواب دیتے انا عبداللہ، میرا نام عبداللہ ہے۔ اچھا عبداللہ باپ دا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے باپ دا نام قحافہ ہے۔ اچھا قحافہ دا بیٹا ہے؟ جی ہاں۔ قوم کے لیے قوم آکے قریشی ہے، قبیلہ کے لائے قبیلہ ہاشمی ہے، کتوں دا رہن والا ہے؟ فرمایا مکہ مکرمہ دا رہن والا تھا۔ جب جناب حضرت عبداللہ ابن قحافہ نے اپنا نام لسے، ولدیت لسیے، قومیت لسیے، خاندان لسے، قبیلہ لسے، رہائش لسیے، میرے دوستو میرے بزرگوں، جناب شیخ عزد نے اپنے ایمیں بھمیں اتا چاہتے ہیں، پلکاں اتا چاہتی ہیں۔ غور نال حضرت ابو بکر صدیق دے چہرے کو ڈٹھے تے چہرہ دیکھ کے آکھن لگے اے عبداللہ ابن قحافہ اگر محسوس نہ کریں تو ذرا پیٹ تو کپڑا اٹھا، میں ایک نشانی دیکھنا چاہتا۔ حضرت ابو بکر دل میں حیران ہو گیا، اے کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ میں تیرا دی زیارت واسطے آیا تے اے عدد نام پتہ پوچھ کے میں تیرے پیٹ تو نشانی دیکھنا چاہتا۔ حضرت ابو بکر کچھ تعمل کرن لگے، انہاں آنکھیں کوئی بات نہیں ہے، پیٹ تو کپڑا ہٹائے، ایک تل دا نشانہ۔ جب شیخ عزد نے اے تل دا نشان ودھے حضرت ابو بکر کو دن ذرا ہاتھ والا میں کوٹو، جناب ابو بکر نے ہاتھ اگاں کیتے، اے 500 سالہ شیخ عزد حضرت ابو بکر صدیق دے ہتھاں کو بوسے دیون لگ گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمیندن میں مزید حیران ہویا، اللہ ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ میں تے انہاں کو جاندہ نہیں، اے میں کو نہیں جاندے، صرف نا تے پتہ لسن، قومیت تے خاندان تے قبیلہ لسن، نشانی ڈٹھی نے تے میرے ہاتھ چمن لگ گئے۔ آپ نے عرض کی تھی شیخ میں تے توالے ہاتھ چمن آیا، توالے قدم بوسی واسطے آیا۔ شیخ عزد آکھن لگے اے ابو بکر تے کو مبارک ہوئے، نبی آخر الزمان دا ظہور ہو چکے، او مکہ دے اندر اعلان نبوت فرما چکے، میری عمر 500 سال، میں تورات دا بھی عالماں، زبور دا بھی عالماں، انجیل دا بھی عالماں۔ تورات نے، زبور نے، انجیل نے جتھاں حضرت موسیٰ دے تذکرے کیتن، جتھاں حضرت داؤد دا ذکر خیر آئے، جتھاں حضرت عیسیٰ دیاں سیرتہ بیان ہوئن، انہاں دے یاراں دے قصے بیان ہوئن، اتھائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر بھی آئے، انہاں دیاں تعریفاں آئین، انہاں دیاں توصیفاں آئین، جتھاں انہاں دیاں تعریفاں آئین، انہاں دیاں صفتاں بیان کیتیاں گئیں، انہاں دے یاراں دیاں بھی اویں صفتاں تے اویں نشانیاں بیان کیتیاں گئیں۔ مبارک ہوئے تے کو کہ اس نبی آخر الزمان تے سب تو پہلے سب تو اول ایمان گھنامن والا تو ابو بکر صدیق۔ یہ بشارت سنائیے جناب شیخ عزد نے حضرت ابو بکر صدیق فرمیندن میں جلدی اپنا کاروباری جڑے معاملات ہیں انہاں کو سمیٹے لپیٹے ساز و سامان اٹھا تے لگے، جتنا جلدی ممکن ہو سکتا ہا میں واپس حجاز دے اندر آیا، مکہ مکرمہ پہنچا، پوچھیں کوئی نویں گال، کوئی نویں خبر،
لوگاں نے سے ہور تے کوئی گل نہیں، وہ جڑا ابو طالب دا بھتیجا ہے نا، عبداللہ دا یتیم ہے نا، انہیں اعلان کیتے کہ انا محمد الرسول اللہ، جناب صدیق اکبر دوڑ دے ہوئے حضور دی خدمت پہنچن اور میرے آقا کو پوچھے نے محمد جی بچپن دے دوست ہیں اکٹھے رہے ہیں، تسا کوئی اعلان کیتے؟ جی ہاں، میرے آقا نے فرمایا انا محمد الرسول اللہ، جناب صدیق اکبر بلا تعمل بغیر کوئی دلیل پوچھے ہاتھ جوڑ کے عرض کرے دن انا غلام محمد الرسول اللہ۔ اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ مالک لم یزل نے فرمایا جبریل لبیک یا جلیل، قرآن گھن ونجو کہ والذی جاء بالصدق وصدق به، او ذات جڑی سچائیاں گھن کے آئی او کونے؟ جاء بالصدق محمد الرسول اللہ، سچائیاں گھن کے آئے، فرمایا وصدق به، تے سب تو پہلے جائیں نے اندی تصدیق کی تھی۔ لفظ اتھا بھی صدقہ صاد دال تے قاف، بالصدق اتھا بھی صاد دال تے قاف، یعنی جڑے لفظاں نال اللہ نے اپنے پیغمبر کو ذکر کیتے انہاں لفظاں دے نال جناب ابو بکر صدیق کو ذکر کیتے۔ ابو اے نہیں آکھیا کہ اولئک ہم المتقی، واحد دا جملہ نہیں بلکہ اولئک ہم المتقون، کہ اے دوہائیں جڑے ہیں جویں اتقا اللہ نے پیغمبر واسطے بولے، ایویں اتقا اللہ نے صدیق اکبر واسطے بولے۔ اساں ایویں نہیں ابو بکر کو منیا، ساری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، سارا کوئی ہور جوڑ نہیں ہے، سارا کوئی ہور تعلق نہیں ہے، سارا جوڑ اس واسطے ہے کہ اے نبوت دے قدمہ دے نال جڑن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ دے نال جڑن؟ نبوت دے قدمہ دے نال جڑن، فطرتی طور تے۔ صدیق اکبر دا اسلام تے ایمان فطری ہے۔ کیا ہے؟ فطری ہے۔ میں تقریر کر رہا ہوں، قاری حنیف صاحب تقریر کرے دن، تسا ہمیشہ سنن والے ہو، سن دے رہ دے وے، مقرر جیڑا بلیدہ پیا ہوں دے تقریران سنن والے اندازہ کر گھندن کہ اگوں ہن کیا جملہ آکسی، اندی تقریر دا مدعا کیا ہے، اے تقریر چاہدہ کیا ہے۔ اللہ دی قسم حدیث پاک دے اندر آندے جناب ابو بکر صدیق دا ہمیشہ ماٹو ایو ہوندا ہا کہ رضا مصطفیٰ کیا ہے، سبحان اللہ، کہ میرے آقا چاہدے کیا ہیں، حضور دی مشیت کیا ہے، حضور دی چاہت کیا ہے، حضور دی پسند کیا ہے۔ جناب عمر بھی غلامن، جناب عثمان بھی غلامن، جناب علی المرتضیٰ بھی میرے آقا دے غلامن، لیکن اساں دیکھتے ہیں کہ کئی معاملات ہیں حضور کوئی گال ذکر فرمیندن، حضرت عمر اگوں ودھ کے بئی گال عرض کر دیندن، آقا مشیت تو توڑی ایویں ہے لیکن میں عمر ایویں اہداں، اے آق کے ولا تابے داری حضور دی کریندن، غلامی حضور دی کریندن۔ گال سمجھ دے پھر؟ مثال دے طور تے عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین ہے، اندھا جنازہ ہے، حضور علیہ السلام اندھے بیٹے دے آنکھے دے ہوتے جنازہ پڑھاؤن واسطے تیار ہوئیں، اگوں آ گئیں، تمام صحابہ صفحہ بدی کھڑیں، حضرت عمر دے دل دے اندر غیرت جوش مریدی کھڑی ہے کہ منافق اعظم ہے، ہر مقام تے مسلمانوں کو تکلیف دیتی ہے، اگھاں ودھ کے آ گئیں، آقا میں عمر دا دل نہیں چاہدا جو اس بےمان دا تساں جنازہ پڑھاؤ۔ سہیں رحمت للعالمین رافت رحمت میرے آقا دی سمندر دی طرح ٹپکتی ہے، سہیں فرمایا عمر اللہ میں کو یہ تے آکھے کہ اگر انہاں واسطے 70 واری بھی دعا کرے سو میں نہ بخشے ساں، میں رحمت للعالمین 71 دفعہ چمنگ سا۔ سبحان اللہ، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرتا فلن یغفر اللہ لهم، 70 باری بھی کوئی منگ سو نام قبول کرے سا، میں نبی 71 دفعہ چمنگ سا، بس چپ کر کے
خاموشی نال انکار نہیں کیتا، پچھوں صف وچ کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر آ کے جنازہ بھی نال پڑھ گدے، لیکن جو ہی سلام پھیرے حضور علیہ السلام نے سجے پاسے کھبے پاسے پھیر نہ جبریل آیا بیٹھے، سبحان اللہ اللہ دا پیغام گن کے میرے آقا سب تہاڈے نال ہیں، یہ سب صحابہ تہاڈے نال ہیں، پر رب عمر دے نال ہے۔ سبحان اللہ رب کے نال ہے، عمر عمر دے نال ہے۔ اج جو کچھ پڑھا چکے وے آئندہ کوئی منافق بے ایمان مر ونجے ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، ہرگز ہمیشہ کدھائی بھی کہے بے ایمان دی نماز جنازہ نہ پڑھائے۔ تو آخر دا مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر جیسے صحابی بھی بعض دفعہ اگو ول کے بول پو دے ہن، گستاخانہ لہجے نال نہیں، مؤدبانہ لہجے نال اپنی رائے پیش کر دے ہن، لیکن ابو بکر صدیق وہ ہیں جڑے ہمیشہ حضور دیاں اکھاں تو دیکھ دے ہوئے رضا مصطفیٰ دے طالب ہونے ہیں کہ میرے آقا دی رضا کیویں ہے، سائیں دی مرضی کیویں ہے، جو حضور دی مرضی ہے ابو بکر دی ہوا مرضی۔ سبحان اللہ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، علماء کرام دے کولو ہجرت دا واقعہ سن دے راندے وے کہ میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مشرکین مکہ نے تنگ کر دیتے، حتیٰ کہ مکہ دی زمین تنگ کر دیتی ہیں، ہن اللہ نے میرے محبوب کو فرمایا اے میرے حبیب، اے میرے پیارے محبوب، ہن ای مقام تو ہجرت کر ونجو، مکہ چھوڑ ونجو، بیت اللہ چھوڑ ونجو، اپنا گھر بار چھوڑ ونجو، ہر شے قربان کر دیو، میری دین دے رستے دیو تے اللہ میں کلیاں ونجا۔ فرمایا نہیں میرے محبوب، میرے آرڈر دا انتظار کرائے، میرے حکم دا انتظار کرائے۔ میرے آقا نے اس بات دا تذکرہ جناب ابو بکر صدیق دے نال بھی کیتا کہ اللہ دے حکم دا انتظار ہے، اون دے آرڈر دا انتظار ہے۔ بلاخر جائرات حضور علیہ السلام کو حکم ملے، میرے آقا اپنے گھر کو لو چل پائن، اپنے دروازے کو باہر آئین، گھر کو لو باہر آئین، چل دیاں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے دروازے دے اتے آ گئے۔ اللہ ایک کیا ماجرا ہے، ایک کیا معاملہ ہے، ساری دنیا کو تے حکم دیتی میرے مصطفیٰ دے دروازے تے چل کے بنو، میرے حبیب دے دروازے دے اتے چل کے بنو۔ اللہ اسا لہ دے پائنے، بلال حبش کو لو چل کے آئے، صہیب روم کو لو چل کے آئے، سلمان فارس کو لو چل کے آئے، چلو یہ تے صحابان اللہ تیرا قرآن تیرا کلام او بھی آسمانہ کولو میرے حبیب دے دروازے تے آمنہ دے دروازے تے چل کے آئے۔ اللہ اتے انسانن اے تیرا کلام ہے، لیکن نوری مخلوق بھی تے نوریاں دا سردار بھی۔ میرے دوستو میرے بزرگو، اس وقت اس ویلے جنن میرے آقا آمنہ دے لال حضرت آمنہ دے بدن مبارک وچوں پیٹ مبارک وچوں سیدہ آمنہ دی جھولی دے اندر آئے، تو اس رات دے اندر بھی رات دے ویلے دے اندر توجہ کرائے، اللہ نے حکم دیتے جبریل لبیک یا جلیل، تو نوریاں دا سردار نورانیاں دا سردار، اللہ تائیں بڑھائے۔ فرمایا اجی میں کر چل، اللہ کتھاں چلنا، رات دا ویلا ہے، رات دا ٹائم ہے۔ فرمایا کلا نہیں، 70,000 فرشتہ سجو گھن، 70,000 فرشتہ کھبیوں آمنے سامنے۔ فرمایا انہاں دے جلوس دے اندر، انہاں دے جلوس دے اندر چل، اللہ کتھاں چلنا کتھاں وننا؟ فرمایا آمنہ دلال محبوب محمد مصطفیٰ دے دروازے تے چل۔ رات دا ٹائم میں کیا ہے؟ رات دا ٹائم میں
رات ویندی پئی ہے، دن آندا پئے، ظلمت ویندی پئی ہے، روشنیاں آندیاں پئیں۔ جبریل آئے چل کے، کہنے پوچھے جبریل تو تے سید الملک ہیں، سید الملک ہیں، نوریاں دا سردار، تو بھی اس دروازے تے رات دے ٹائم کیویں چل کے آئے؟ آدھے آپوں نہیں آیا، آپوں نہیں آیا، بلکہ میرے اللہ نے بھیجے۔ آج بھی ہجرت والی رات، رات دا وقت ہے، رات دا ٹائم ہے، تے امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، فخر الانبیاء چل کے آ رہے ہیں، ٹر کے آ رہے ہیں۔ آقا ساری دنیا تواڈے دروازے تے چل کے آئیے، تے تساں ابو بکر دے دروازے تے چل کے آ رہے وے، کیوں رات دے ٹائم دے پے؟ میرے آقا نے فرمایا آپوں نہیں آیا، بلکہ اللہ دا حکم ہے۔ کیدا حکم ہے؟ ہیں جن دے دروازے تے امام الانبیاء چل کے آمن، تے ساکو بھی اون دروازے تے ونجنا چاہیے یا نہیں ونجنا چاہیے؟ بولو تے صحیح، ونجنا چاہیے یا نہیں ونجنا چاہیے؟ تو جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آ کے حوضہ جیا کنڈا گھٹ گھٹ آئے۔ جناب ابو بکر صدیق لمس مصطفیٰ کو لو، لمس مصطفیٰ کو لو، سمجھ گئے ادائے مصطفیٰ کو لو کہ حضور دی ادا کنڈا گھٹ گھٹا من دی ایویں آئی۔ اگے تذکرے سن دے پائیان جو انتظار ہو رہی آہا، دوڑ دے ہوئے بھج دے ہوئے حضور دی خدمت دے اندر آ گئے۔ آقا تساں کیوں تکلیف کیتی ہے؟ میں کو حکم فرمایا ہونے آؤ، میں پلکاں دے بھر چل کے آواں۔ سائیں نے فرمایا ابو بکر آپوں نہیں آیا، اللہ نے بھیجے، اج رات ہجرت کرنی ہے۔ ابو بکر تے اس رستے دے اندر مسلمانوں غور کرائے، حضور دے فرمان دے اتے اللہ دا واسطہ دے کے آدھا توجہ کرائے۔ حضور فرمینن ابو بکر اے اج دا سفر پھلاں دی سیج نہیں ہے، پھلاں دی سیج نہیں ہے، کلیاں دی سیج ہے۔ اس رستے دے اندر بڑیاں ہی مشکلات ہیں، بڑیاں ہی تکلیفاں ہیں، بڑے ہی دکھ ہیں۔ ابو بکر نال ساتھ دے سکسے، تکلیفاں بڑیاں، دکھ بڑے۔ حدیث پاک دے الفاظ ہیں، میں ترجمہ عرض کرے نا۔ جناب ابو بکر صدیق حضور کنے یہ جملہ سن کے آدن لو انا رشتو، اے اللہ دے نبی اگر میں ابو بکر تہاڈے نال ہوواں، ساتھ تہاڈا ہووے، سنگت تہاڈی ہووے، وعذبا میں ابو بکر کو اتنے عذاب دیتے ونجن کہ میری ہک عمر جڑی 60-65 سال دیئے یا 70 سال دیئے، ایسیاں ہزارہ سال دیاں عمرہ ہومل، تے انہاں ہزارہ سال دے اندر بھی میں ابو بکر کو عذاب ہی عذاب دیتا ونجے۔ ٹھڈی ہوا دا کوئی جھونکا نہ ملے، ٹھڈی ہوا دا کوئی ہک جھونکا بھی نہ آوے، تے آقا وہ ساری زندگی میری تہاڈے نال گزرے۔ میں ابو بکر زیادہ سعادت سمجھ سا جو دنیا دیاں راحتاں، دنیا دیاں خوشیاں، دنیا دیاں او جناب روشنیاں کولو میں اے مشقتاں والی زندگی تہاڈے قدماں دے اندر گزاراں۔ شان صدیق اکبر زندہ باد، صداقت صدیق اکبر زندہ باد، خلافت ابو بکر زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ ابو بکر صدیق جب یہ جملہ آکھے میرے آقا دے اکھیں جو آنسو آ گئے۔ فرمایا ابو بکر پہلے میں محمد کچھ پریشان ہمیں ازردہ خاطر ہم دل رنجیدہ ہا کہ کلا 500 میل دا سفر ہے اور دشمن میری تلاش دے اندر ہیں، میرے قتل دے در پائے ہیں۔ جو دار الندوہ دے اندر میٹنگ ہوئی ہے، اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک، کہ یا قتل کر دو یا ختم کر دو یا شہر بدر کر دو۔
انہاں پروگرام بنایا میرے اللہ نے یہ سارا پروگرام انہاں دا لیک کر کے حضور علیہ السلام کو اطلاع دے دیتی صحیح فرمیندن میں ازردہ خاطر ہم کچھ رنجیدہ خاطر بھی ہم لیکن ابو بکر جب تیں اس حوالے نال میرا جواب دیتے میں محمد دہاں ٹھار گئے سبحان اللہ کہ ایسے سنگتی ہومن ایسے یار ہومن ایسے محبوب ہومن ایسے غمخوار ہومن پھر فرمایا سفر دی کوئی تکلیف کوئی مشقت فرمایا او بار نہیں گزر دی بلکہ راحت دا سامان بنویں دے سبحان اللہ یارو ایسے ابو بکر دے بارے آدن کہ انہیں نبی دی بیٹی کو تکلیف دیتی خاتون جنت کو تکلیف دیتی خاتون جنت کو ایتھوں شروع تھی نن ابتدائی تھوں کرے نن اور العیاذ باللہ اگر ایویں ہووے کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جیدہ دل رنجیدہ نہ تھی وے کیوں حضور علیہ السلام نے جب کبھی نہیں بھی حضرت اماں حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا کو روندہ ڈٹھے صحیح برداشت نہیں کر سکے کدیں بھی برداشت نہیں کر سکے حالانکہ سارے پیغمبر حوصلے دے پہاڑ ہن کدیں بھی حوصلہ نہیں ہارے لیکن جس دن بی بی سین کو صحیح دنیا تو رخ صحیح حضرت علی دے گھر رخصت کرن لگن اللہ دی قسم حدیث پاک دے اندر آندے میرے آقا دے اکھیں چو ایویں ہجواں دے نیر ہن جیویں ساون ماں دیاں بدلیاں وسدیاں تمام امہات المومنین آکھن لگیاں آقا کرہیں تو کوئی وے روندا نہیں ڈٹھا فرمایا میں کو فاطمہ اتنی پیاری ہے جڑا ایندے نال پیار کرے سی میں محمد نال پیار کرے سی جڑا فاطمہ کو روے سی میں محمد کو رنجے سی کیا حضور دائے فرمان ابو بکر صدیق دے پیش نظر کائے نہ ہا وہ بولے تھے صحیح یار جائیں ابو بکر صدیق نے کدیں حضور کو رنجیتا خاطر دے دے ہوئے ڈٹھا بھی نہیں ہے میں دسم کہ ہر وقت رضا مصطفیٰ دا طالب رہندا کچھ سمجھ آ رہی تو غلط قسم دیا گالی کر کے نیٹ دا دور نوجوان بیٹھن دے دے ہر بندہ جڑا اٹھی دے دیکھو جی نبی دی بیٹی کو خالی بلایا کیڑی شے کولو چند خجیاں ہن جی وہ خجیاں دا باغ ہا تس آپ اندازہ فرماؤ دنیا دے کاروبار بھی کریں دے وے کہ ایک بندہ جڑا ارباں پتی ہووے کھرباں پتی ہووے تے چار کھجیاں دی وہ کوئی ضرورت محسوس کریں اللہ تے جا جڑی فاطمہ کو حضور فرمیندن انت سیدۃ نساء اہل الجنہ تو تمام جنتی عورتاں دی سردار ہے سبحان اللہ جڑی فاطمہ بوقت وفات پیغمبر حضور دے نال بیٹھیاں تھیاں سائیں نے کن نہیں چاکھے فاطمہ میں اس بیماری دے اندر دنیا تو رخصت ہومن والا ہاں سیدہ فاطمہ رومن لگ گئیں حضور کو برداشت نہیں ہویا ول پیشانی چمی نے کرنی چھک گئے بئی گال فرمائی نے سیدہ مسکراون لگ گئیں بعد از وفات پیغمبر حضرت علی نے پوچھا فاطمہ کیا گل ہے فرمایا پہلے میرے بابے نے آکھے میں اس بیماری دنیا تو ونجن والا ہاں میں رومن لگ گئیں پھر میرے بابے نے آکھے فاطمہ رو نہیں سب تو پہلے بہت جلدی تو میں محمد نال تو ہی ملاقات کرے سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو چند مہینے ہی تا نہیں گزرے جائیں فاطمہ کو حضور ڈسا کے گئے ہن کہ بہت ہی جلدی چند ہی مہینیاں دے اندر تو میرے کول آوے سے پھر انہاں کو چند خجیاں دی کیا ضرورت ہے بھلے حضرت علی دی بہادری تے ہاتھاں دے کہ آپ تے گھر بیٹھے آپ شیر خدا ہیں آپ اسد اللہ الغالب ہیں آپ مرحد دی گردن تروڑن والے ہیں آپ گھر بیٹھے تے بی بی درباریں دھکے ودی کھان دیے بھلا اے کوئی تقاضا ہے غیرت دا اج تساں خان ہو چودھری ہو سردار ہو ملک ہو کوئی بھی بندہ اے چاہ دے کہ میری بیوی ہی کلیں میری موجودگی دے اندر عدالتیں ونجے دربانہ ونجے یہ اکسی جیویں ہوں میں پہلے میں ختم ہو ساں اندے بعد تو ویسے جب تک میں زندہ ہاں میں تیرا جناب والا سر دا سائیں سر دا سایہ بیٹھا ہیں یہ ہے کہ نہیں تو یہ سراسر الزام ہے
سراسر بہتان ہے سیدہ دے اتے بھی اور شان صحابہ دے اتے بھی شان ابو بکر دے اتے بھی العیاذ باللہ کیا اہل مدینہ سارے مر گئے ہن وہ لوگ جنہاں دے اتے 23 سال نبوت نے محنت کی تھی ہے وہ کہیں کو خیال نہ آیا جو نبی دی بیٹی یہ پسلیاں ٹوٹ گئے دروازہ بھج گئے تے جناب گھر کو بھا لگی کھڑیے کہیں مدینے دے فرد کو کوئی خیال نہیں آیا نوجوانوں ہر وقت بیٹھے رہندے وے انٹرنیٹ تے دیکھ دے گانو ہوئے جے کو عقل تسلیم کرے میرا توڑا ایمیں ادھے گھنٹے دا ساتھ ہے نا یہ ساتھ ہے نا ہونے میں سڑک تے نکلا بارو ونجا روڈ دے اتے دو بندے 4 آون میری ٹوپی لہاون پے ونجن میرے گریبان چھت پاون پے ونجن تساں سارا مجمع نکل دے پے ہوو تساں ایمان نال دسو دیکھ کے برداشت کرے سو جی بھائی حالانکہ تساں نہیں جان دے میں کون ہاں کتھوں دا رہن والا ہاں میرا خاندان کیا ہے میرا قبیلہ کیا ہے صرف ادھے گھنٹے دا دینی ساتھ ہے کہ سارا مبلغ ہے سارا مقرر ہے سارا خطیب ہے سکو دین دیا اچھیاں گالی رسائن یہ کون لوگ ہیں جڑے دی بے عزتی کر رہے ہیں ہتک کر رہے ہیں ایک ادھے گھنٹے دے ساتھ تو کو برداشت نہیں تے 23 سال جنہ دے کٹھے نبوت دا ساتھ ہا وہ سارے میں برداشت کریں دے گئے گال سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی میرے دوستوں میرے بزرگوں تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دیاں شاناں انہاں دے مقام انہاں دیاں عظمتاں خدا اپنی زبان قدرت نال بیان کریں دے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت دے نال بیان کریں دے کریں زندگی رہی نا تے اللہ نے موقع دیتا تے حضرت قاری صاحب نے یاد کیتا میں آ کے اپنے گزارشات تمہاری خدمت دے اندر پیش کرے ساں وقت میں پہلے بھی دسیا ہا میں ادھا گھنٹہ توڑا زیادہ گھن بیٹھا ناراض تو نہیں وے تھی گیا جی بھائی ضروری ہن میرے بھی دل دی ہک تمنا ہے اور خاص طور تے این دور دے اندر نوجوان سالا علماء نال منسلک نہیں ہے کہ انگریز دے گماشتیاں دا یہ پراپگنڈا ہے کہ مولوی فسادی ہیں مولوی فرقہ واریت بیان کریں مولوی لڑیں مولوی جھگڑے کرویں مولوی بھڑیں یہ ہے ہی میں گالیا کوئی نہ میں ادھا پونا گھنٹہ توڑے سامنے واز کیتے میں کوئی لڑاون دی گال کی بھڑاون دی گال کی حقائق بیان کیتے اللہ دے قرآن چوں حضور دے فرمانے چوں ٹھیک ہے میرا واز اتنا کچھ ہا ناراض نہ تھی بھائی